دوستو یہ کہانی ہے بلیک میجک یعنی کالے جادو اور اس کی وجہ سے پھیلنے والے خوف اور نحوست کی۔ بلیک میجک ایک ایسا ٹریپ ہے جو ایک دفعہ اس میں پھنس جائے پھر اس سے نکلنا ناممکن ہی سمجھے۔ آج آپ کو ایک ایسے ہی لڑکی کی کہانی سنانے جا رہا ہوں جس نے نادانی میں اپنی زندگی کی سب سے بڑی بھول کر دی۔ تو بنے رہیے ہمارے ساتھ۔ پاکستان کے خوبصورت پہاڑی علاقوں کے بیچوں بیچ ایک خوبصورت شہر تھا، لیکن اس کے لوگ دنیاوی رونقوں سے دور رہتے تھے۔ ان لوگوں میں یہ بات عام تھی، ان کے ارد گرد موجود جنگل میں کالے جادو کا راج ہے۔ صدیوں سے اس شہر میں موجود لوگ اپنے بڑے بزرگوں سے کالے جادو کی داستانیں سنتے ہوئے آ رہے تھے، اس لیے ان کے دلوں میں کالے جادو کا بہت زیادہ خوف تھا۔ خزاں کی ایک شام سحر نامی ایک لڑکی اپنی دادی ماں کے کمرے میں موجود تھی کہ اچانک اس کی نظر اس کمرے میں پڑی ہوئی ایک پرانی پراسرار سی کتاب پر پڑی۔ کتاب اتنی پرانی تھی کہ اس میں موجود صفحے زرد پڑ گئے تھے۔ وہ کتاب عجیب و غریب قسم کے سمبلز اور منتروں سے بھری ہوئی تھی۔ اس کتاب کو دیکھ کر سحر کے دل میں ایک دم سے خوف کی لہر دوڑی، لیکن پتہ نہیں اس کتاب میں کیا تھا کہ خوف کے باوجود سحر اس جادوئی کتاب اور اس میں موجود عجیب و غریب چیزوں میں انٹرسٹ لے رہی تھی، گویا کہ وہ کتاب خود سحر کو اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے کتاب کے کچھ اوراق پلٹے، اس کی نظر ایک جادوئی منتر پر پڑی جس کے اوپر مینشن تھا کہ اس کو کرنے کے بعد آپ ہمیشہ کے لیے امر ہو جاؤ گے، یعنی آپ کو کبھی بھی موت نہیں آئے گی اور آپ کو ایسی طاقتیں ملیں گی جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن اس سب کو حاصل کرنے کے لیے ایک ٹاسک پرفارم کرنا تھا، اور اس ٹاسک کو پرفارم کرنے کے لیے اسے 3 چیزوں کی ضرورت تھی جو کہ اس بک میں مینشن تھی۔ جو پہلی چیز تھی وہ تھی کوے کا کالا پر، دوسری چیز مینریک نامی جڑ تھی جو کہ ایک ریئر پودے میں پائی جاتی تھی، تیسری اور آخری چیز اس نے سحر کو حیران کر دیا، وہ تھی ایک معصوم دل۔ سحر تھوڑی سی ہچکچائی، لیکن اب وہ اس کتاب کے جادو میں کھو چکی تھی اور اس نے وہ ریچولز پرفارم کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ ان انگریڈینٹس کو اکٹھا کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا، لیکن سحر کے ارادے کو کوئی بھی چیز روک نہیں سکتی تھی۔ وہ ہمت کر کے اس شہر کے قریب موجود جنگل میں چلی گئی جہاں ٹیمپریچر نارمل کی نسبت کافی ٹھنڈ تھی۔ اس جنگل میں کوے کا پر ایک پرانے درخت کے نیچے مل گیا۔ مینریٹ روٹ ایک پراسرار باغ میں سے ملا، لیکن فائنل انگریڈینٹ ملنا سب سے مشکل کام تھا۔ اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے سحر کا دھیان اس شہر میں موجود معصوم بچوں کی طرف گیا جو کہ ایک گلی میں کھیل رہے تھے۔ ایک رات اس نے گلی میں موجود ساحر نامی لڑکے کو اپنی باتوں کے جال میں پھنسایا، اسے یہ کہہ کر کہ وہ اسے چھپا ہوا خزانہ دکھانے لے جائے گی۔ جیسے ہی وہ اسے لے کر جنگل کے اندر آ گئی، اس لڑکے کی ہانٹڈ ہنسی فضا میں گونجی اور پھر خاموشی چھا گئی۔ سحر کا دل اپنے کیے ہوئے جرم سے ڈوب جا رہا تھا، لیکن اب اسے انوسینٹ ہارٹ مل چکا تھا۔ وہ اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے اس خوف سے باہر نکل آئی تھی۔ اس نے کتاب کھولی، پھر اس پر لکھے ہوئے میجیکل ورڈز بولنے لگی۔ اس کی آواز کپ کپائی، جیسے ہی اس نے آخری الفاظ بولے جنگل میں تیز و تند ہوا چلنے شروع ہو گئی۔ اس کے پاؤں کے نیچے موجود زمین تھر تھرانے لگی اور ایک آواز اس کے کانوں میں گونجی، کام ہو گیا۔ شروع میں تو سحر کو لگا کہ کچھ بھی چینج نہیں ہوا۔ سحر گھر کو لوٹ گئی، اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے اور اس کے دل پر اس کے کیے ہوئے ایکشنز کا بوجھ تھا۔ شہر کے لوگوں نے سحر کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک دیکھی، لیکن وہ لوگ اتنے خوفزدہ تھے کہ ان میں سے کسی کی بھی ہمت نہ ہوئی کہ وہ سحر سے کوئی سوال کر سکے۔ دن ہفتوں میں تبدیل ہونے لگے۔ سحر نے نوٹس کیا کہ اس کے ساتھ کچھ عجیب چیزیں ہونے لگی ہیں، جیسے کہ جب وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہوتی تو اس آئینے میں موجود اس کا عکس اکثر مسکرانے لگتا، اس کا شیڈو اپنی مرضی سے موو کرنے لگتا۔ رات کے وقت اس کے گھر میں ایک ایسی زبان میں سرگوشیاں ہوتی جس کی اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آتی تھی۔ ایک رات یہ سرگوشیاں تیز ہونے لگیں اور کچھ الفاظ اسے سمجھ آئے جو یہ تھے،
तुम अब हमारी अमानत हो। खौफ के मारे शहर ने वहां से फरार होने की कोशिश की, लेकिन कुछ देर के लिए उसकी बॉडी जैसे पैरालाइज हो चुकी थी। उसको मजबूर किया जा रहा था कि वो उन पुरस्कार आवाज़ों को सुने। उन सरगोशियों ने उस पर वादे किया कि उसको जो ये पावर्स मिली हैं, अगर वो इनसे छुटकारा हासिल करना चाहती है तो उसे भारी कीमत चुकाना होगी, क्योंकि अब उसकी रूह उस पुरस्कार काले जादू की अमानत थी। कोई भी शख्स शहर की मदद को ना आ सका। हर रात उसे साहर का ख्याल आता जो उसकी अजियत में मजीद इजाफा कर देता। शहर अपनी जिंदगी से इतना तंग आ चुकी थी कि उसने एक दफा फिर उस किताब को खोला ताकि वो इस जादू का कोई हल तलाश कर सके। आखिर उसे एक सोल्यूशन मिल गया, लेकिन उसके लिए उसे पहले की निस्बत ज्यादा बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, और वो है उसकी अपनी जिंदगी। दिन गुजरते जा रहे थे और शहर की सेहत बिगड़ती जा रही थी। वो बुढ़िया लगने लगी थी। वो अपने ही घर में एक कैदी बनकर रह गई थी। छुटकारा पाने के लिए उसे अपनी जान देने की भी परवाह नहीं थी। उसने घबराते हुए उन रिचुअल्स की तैयारी स्टार्ट की। वो सेम उसी जगह गई जहां उसने साहर की जान ली थी, और वहां जाकर उसने बुक से कुछ पढ़ना शुरू किया। उसके हाथ में एक खंजर था। जैसे ही उसने वो फाइनल वर्ड्स बोले, उसने वो खंजर अपने अंदर उतार लिया। जंगल में खामोशी छा चुकी थी। हवा बंद हो चुकी थी। तारीकी की फिजा छट चुकी थी। शहर की बॉडी बगैर किसी हरकत के जमीन पर पड़ी हुई थी। उसके चेहरे पर अब सुकून के असरात नजर आ रहे थे। शहर के लोगों को महसूस हुआ कि किसी शैतानी ताकत का खात्मा हो चुका है। उन लोगों में से कुछ सुबह की रोशनी में जब जंगल पहुंचे तो वहां उन्हें शहर की बॉडी मिली जिसके पास वो किताब पड़ी हुई थी। शहर के लोगों ने उस किताब को हमेशा के लिए जमीन में दफन कर दिया, लेकिन शहर की कहानी अब बाकी किस्सों में शामिल हो चुकी थी। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।